جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ نہ چوری کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ اسکول سے بھاگتے ہیں. اس لیے میں باپ کی عزت کرواؤں گا. میں بھوکا مر جاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا، انشاءاللہ قسم خدا کی چوری بھی کروں گا. میرے خیال ہے مجھے محسوس کر گیا ہے. محسوس ہی نہیں، میں نے کبھی کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. آپ مجھ سے وہ ہاتھ تمہارا پہنچنا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب میں چوری نہیں کی. کیا پتا میں ذرا ہاتھ چیک کر لوں کی ہے کہ نہیں. نہیں میں نے کدھر چوری کی ہے. اچھا وہ ملکانی جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ بابا میٹھا جی، وہ جو ماسی تھی نا کام والی، اس ماسی نے میرے ڈریسنگ ٹیبل سے 50,000 روپیہ چوری کر کے اپنے شہید بیٹے کو دے دیا. Oh, yeah! آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. آپ نے بکروٹے دیکھا؟ نہیں سر. آپ نے دیکھا ہے؟ اور جب کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ اس پہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا کوئی اچھی بات ہے؟ وہ حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شک کے بنا پر کسی کو سزا مت دو. لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ اس کا بیٹا نشئی ہے، تو ڈائریکٹ چور کا سرٹیفکیٹ جاری کر دو. بری بات ہے. وہ اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے. وہ بیچاری محنت مزدوری کرتی ہے، آگے دیکھیے اس کا بیٹا نشئی ہے، اسکول نہیں جاتا، اوپر سے آپ کے برتن مانگتی ہے، لیکن آپ نے الزام لگا دیا. وہ بیچاری کیا سوچتی ہوگی؟ ملک صاحب میں غلط بات کر رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھو بیگم میری بات سنو. بس کرے جی، آپ تو چپ ہی رہنے دیں. اوہو میری بات تو سنو. میں کہہ رہی ہوں نا، آپ چپ ہی رہیں. یار یہ میری نہیں سنتی، تم کون ہو؟ یہ گھر کا مالک ہے. دیکھو میری بات سنو. صبح تم جب سو رہی تھی میں آفس جانے لگا، میں نے دیکھا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ 50,000 روپے پڑے. مجھے ضرورت تھی، میں لے گیا. تمہیں اس وجہ سے نہیں جگایا. تم بات بات پہ لڑائی کرتی ہو. سوچا صبح صبح فساد کھڑا کر دو گی. یہ بات ہے. ہاں ہے، وہ پیسے آپ لے کے گئے تھے. ہاں جی. انسان سے غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے نا. انسان سے غلطی ہو تو ازالہ بھی کرتے ہیں. جیسے اس غریبی سے معافی مانگو تاکہ اس کی عزت نفس بحال ہو اور تمہارے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو. بلا وہ کدھر ہے؟ اندر ڈکا ہوا کی باشیں کیوں نہیں لگائی ہوئی ہے؟ بری بات ہے. اور یہ اتنی آکڑ اچھی نہیں ہوتی. وہ غریب کیا سوچے گی کہ میں غریب ہوں اس لیے یہ میرا مطلب ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. بابا جی میں نے چوری نہیں کی. بس بس. دیکھو بابا میٹھا جی کی وجہ سے آج میں نے تجھے معاف کیا. آئندہ چوری نہ کرنا. وہ آئندہ بیچ میں کدھر سے ڈال دیا ہے؟ آئندہ صرف اس لیے ڈالا کہ اس کو معافی نہ مانگنی پڑے، اس کی آکڑ نہ ختم ہو، تکبر اس کا جاری رہے. وہ تکبر اچھا نہیں ہوتا، عاجزی اچھی ہوتی ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ غلطی کر کے معافی نہ مانگو، عزت کم ہو جائے گی. معافی مانگنے سے عزت کم. میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں ملک صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صاحب کی قسم مجھ سے میں نے چوری نہیں کی. مجھے معلوم ہے آپ نے چوری نہیں کی. 50,000 تو میں لے کر گیا تھا. اپنی بیگم کو اس وجہ سے نہیں جگایا کہ یہ صبح صبح لڑائی کرے گی، پورا محلہ سنے گا. دیکھیں ہماری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے. میں اس گھر کا بڑا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. واہ. دیکھو گھر کا بڑا معافی مانگ رہا ہے، لیکن نہیں، اس کی عزت گھر کے بڑے سے بھی زیادہ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے نہیں جگا کر بتایا کہ اٹھے گی تو فساد کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد ہے نا، فرماتے ہیں کہ شخص ڈر اس وقت سے کہ تیرا سونا تیرے جاگنے سے بہتر ہو. تو تمہاری وہ مثال ہے کہ ستی رہیں گے، ابھی بھی وقت ہے. دل کا بوجھ ہلکا کر، اس سے معافی مانگ، اس کی عزت نفس بحال ہو. معافی مانگ اس سے. بابا میٹھا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. آئندہ کے بعد میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. مجھے معاف کر دو. اور آج سے میری ملازمہ نہیں، میری بہنوں کی طرح میرے ساتھ رہو گی. آپ کے بیٹے کا علاج بھی میں کرواؤں گی. واہ
जी बेटा एंजॉय हो गया।